الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ برادران ذی وقار، برادران اسلام، احادیث کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی تعلیمات اور اس کے فوائد، حقائق اور دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے اور کر رہے ہیں۔ گزشتہ کئی دنوں سے یہ ایفرٹ اور یہ کوشش جاری و ساری ہے۔ میں اپنے تمام دیکھنے والے، سننے والے دوستوں سے ملتمس ہوں کہ تمام دوست اسی طرح محبت کے ساتھ ان ویڈیوز کو دیکھیں، لائک، شیئر، کمنٹس میں ضرور اپنی محبت کا اظہار کریں۔ حضرات محترم، کل بات ہو رہی تھی خواتین کی امامت، چاروں ائمہ کرام کے فقہا کی رائے۔ آج باجماعت نماز کی فضیلت کے حوالے سے میں بھی آپ کے سامنے چند احادیث رکھنے جا رہا ہوں۔ جی ہاں، باجماعت نماز کی بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمت ہے۔ حدیث نمبر 619 بخاری شریف، باب ہے صلاۃ الجماعتی، باجماعت نماز کی فضیلت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، باجماعت نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ فضیلت والا ہے۔ 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے باجماعت نماز ادا کرنا۔ اکیلے نماز پڑھنے سے بہتر باجماعت نماز ادا کرنا ہے۔ قربان جاؤں میرے رب لم یزل کی عظمت پر، نماز میرے رب کی بارگاہ میں پڑھنے والا باجماعت نماز ادا کرے، اللہ اس پر اتنی عطائیں عطا کر رہا ہے کہ 27 گنا زیادہ ثواب ہے۔ حدیث نمبر 619 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، باجماعت نماز پڑھنا تنہا پڑھنے سے 25 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ 25 والی بھی اور 27 والی بھی، یہ دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی عظمت کی بات ہے، کتنی شان کی بات ہے۔ حدیث نمبر 620 بھی سماعت فرمائیں۔ جی ہاں، باجماعت نماز ادا کرنے کے عادی بن جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا باجماعت نماز ادا کرنا اپنے گھر یا بازار میں اکیلے نماز پڑھنے پر 25 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ وہ یوں کہ جب کوئی شخص وضو کرے، اچھی طرح وضو کرنے کے بعد مسجد کی طرف جائے، اس کا مقصد صرف نماز پڑھنا ہو، تو وہ جو قدم بھی اٹھاتا ہے اس کے عوض اس کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے، ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے تو جب تک وہ جائے نماز پر موجود رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ حضور فرماتے ہیں، کوئی شخص جب تک نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نماز کی حالت میں شمار ہوتا ہے۔ نماز کا انتظار کرنا یعنی فجر پڑھی تو ظہر کا انتظار کرنا، ظہر پڑھی تو عصر کا انتظار کرنا، عصر پڑھی تو مغرب کا انتظار کرنا، اور پھر اگرچہ ایک بندہ ظہر میں یا فجر میں وقت ابھی جماعت کا تھا اور وہ بیٹھ گیا، سنتیں پڑھ کے بیٹھ گیا، اور وہ جتنی دیر تک بیٹھا رہے گا وہ نماز میں شمار ہوگا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے، کتنی عظمت ہے باجماعت نماز ادا کرنے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور اللہ کی بارگاہ میں
یہ بھی میں دعا کر رہا ہوں کہ جن جن دوستوں نے اس پوری ویڈیو کو دیکھا ہے ان کے لیے، ان سب کے اہل و عیال کے لیے، آباء و اجداد کے لیے بخشش کا سامان بنائے. آمین.